کے تحت مسجد وار پروگرام کی ترتیب بنائی۔ سال گزشتہ بھی الحمدللہ اسی طریقے سے 6 روزہ یا تقریباً 10 روزہ پروگرام کر کے کامیابی حاصل ہوئی۔ ان سال بھی انہوں نے جلسے سیرت النبی کے نام سے 6 روزہ پروگرام ترتیب دیا۔ شہر کے مختلف حصوں میں مختلف علماء کرام کے بیانات ہوئے۔ آج الحمدللہ اس کی آخری مجلس ہے، جس میں ہمارے حضرت مولانا مفتی سید محمد حذیفہ صاحب قاسمی کا بیان ہے۔ سیرت کا ایک ایسا عنوان جس کے اندر بہت گہرائی ہے، اتنی گہرائی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل بنایا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا۔ اس آیت کا ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ ہم اور آپ کو اگر اس دنیا کے اندر کسی کو ماڈل اور کسی کو رول اور کسی کو نمونہ بنانا ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، تو ہم اور آپ جس طریقے سے دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی اور تبدیل کرنے کی اور چینجنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ قرآن طریقہ بتا رہا ہے، پروردگار طریقہ بتا رہا ہے، اور وہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، اسی میں آئیڈیل ہے۔ اگر تمہیں اس دنیا کے اندر کامیاب ہونا ہے، آخرت کی کامیابی اگر اللہ رب العزت کے یہاں پانی ہے، دستیاب کرنی ہے، تو آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ چاہے وہ آپ کے عبادتیں ہوں، آپ کے عبادتوں کا طریقہ ہو، یا آپ کے معاشرتی زندگی کا طریقہ ہو، یا آپ کا حلیہ ہو، یا پھر آپ کے اعمال اور افعال ہوں، یا آپ کے کردار ہوں، پورے طور پر آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر حصے میں اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے۔ ہم گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، سڑکوں پر ہوں، اور اسی طریقے سے معاشرتی زندگی جو ہماری ہے، جس میں ہمارے اخلاق اور کردار کو ہمیں پیش کرنا ہے، تو اس میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ وہ آئیڈیل اور نمونہ تفصیل کے ساتھ پیارے آقا ہمارے حضرت مولانا مفتی سید محمد حذیفہ صاحب آپ کے درمیان انشاءاللہ بیان کریں گے۔ عنقریب حضرت تشریف لائیں گے۔ میں بھی تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات کے درمیان کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ کچھ گفتگو میں تھوڑا آپ سے تفصیلاً کروں، اس سے پہلے پروگرام کا آغاز ہو جائے۔ چونکہ آج کی یہ مجلس ایک چھوٹا سا اجلاس ہے، چھوٹا سا جلسہ ہے، لیکن جس عنوان کے تحت ہو رہا ہے وہ عنوان بڑا عظیم ہے، اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، وہ بہت بڑا عنوان ہے، ایسا عنوان ہے جس عنوان کے لیے یہ چھوٹی سی مسجد، یہ اتنی بڑی مسجد بہت چھوٹی ہے، اگر یہ کھچا کچ بھر بھی جائے تو وہ عنوان سننے کے لیے میرے بھائیوں وہ مجمع کم ہے۔ لیکن ہماری یہ بدقسمتی کہوں گا میں کہ آپ اتنے بڑے محلے کے اندر، اتنی بڑی مسجد میں، اتنے اہم عنوان کے تحت اور اتنی اہم شخصیت کی زبانی سننے کے لیے اہلیان محلہ کی یہ مختصر کی تعداد یہاں پر تشریف رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے میں ابھی بھی چونکہ مائک کی آواز روڈ تک، گھر گھر تک جا رہی ہے، گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں اپنی زندگی کو اب تبدیل کریے۔ زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے آج آپ کی اس مسجد میں، اس محلے میں اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر، آپ کی خوش نصیبی کے طور پر حضرت کو یہاں پر بھیجنے کا پروگرام یہاں کے لوگوں نے، عالم نشریات نے یہاں بنایا ہے، اور حضرت کی زبانی آپ کو سرور کائنات خاتم الانبیاء
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुननी है। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, आप तशरीफ़ ले आएँ। मैं इससे कब्ल कि मज़ीद आगे बढ़ूँ चाहता हूँ प्रोग्राम का बाकायदा बाज़ाब्ता आगाज़ हो जाए, और इसके लिए मैं एक अहम शहर के एक अहम कारी जो बहुत ही अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ते हैं और वो मुस्तनद कारी हैं, और खुसूसियत उनकी ये है कि वो सनद भी उनकी किसी ऐसी मामूली जगह की नहीं है। एशिया की अजीम दरसगाह दारुल उलूम देवबंद से उन्होंने खिदमत किया है। मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ कारी मोहम्मद अजहर कासमी साहब, और तिलावत कलामुल्लाह से इस मजलिस का आगाज़ फरमाएँ।
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله
ہوتے تھے، وہی قرآن اب بھی ہے مگر قصہ پرانا ہے، کچھ اس انداز سے اب اپنی ہر محفل سجانا ہے، دلوں پر آخری پیغام کی عظمت بٹھانا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے حضرت قاری محمد اصغر صاحب، اور ہم اور آپ پورے طریقے سے مگن ہو کر انعماد کے ساتھ محظوظ ہو رہے تھے۔ الحمدللہ حق ادا کر دیا حضرت قاری صاحب نے۔